تمام ولیوں کے سردار ہم دونوں کی خواہش یہ ہے، آپ سوچو تو ہماری مرضی ہے کہ آپ اپنا رشتہ اپنے نکاح کا پیغام لے کر حضور کے پاس جاؤ فاطمہ کے لیے۔ حضرت مولائے کائنات سر جھکا کر کے بیٹھے، شرم ہوئی تھوڑی سی، کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تمنا تو بہت اچھی ہوئی، ہم بھی سوچتے لیکن ہمت نہیں ہوتی، کہاں میں کہاں نبی کی بیٹی۔ غور سے سنو، میں کتنا غریب ہوں آپ کو معلوم ہے، گھر میں چولہا پر جلانے کے لیے تک کچھ نہیں ہے، اور میں یہودی کا قرض اتارنے کے لیے یہاں اس کی نوکری کر رہا ہوں، اس کی مزدوری کر رہا ہوں، غربت کا یہ حال ہے، تو میں آخر حضور کی بیٹی کا رشتہ لے کر کے کیسے جاؤں؟ اور سے سنو سنیوں اور فخر سے جو کوئی برائی کرے اس کے سامنے یہ حدیث پیش کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی پاک کا ہاتھ پکڑ کے، علی پیسے کی فکر کرنے کی تم کو ضرورت نہیں، ابو بکر کا خزانہ تمہارے لیے حاضر ہے۔ یہ ہے محبت حضرت ابو بکر کی حضرت علی کے ساتھ، حضرت عمر کی حضرت علی کے ساتھ۔ آخر مولائے کائنات کی یاد ہو، ایک دن گئے مگر شرم کی وجہ سے بات نہ کر سکے، بیٹھے رہے واپس آئے، دوسرے دن گئے شرم کی وجہ سے نہ کر سکے، اسی طرح جاتے رہے۔ ایک دن ہمارے آقا مسکرائے، فرمایا علی اس دن آئے، تمہارے آنے کو اللہ بھی جانتا ہے، رسول اللہ بھی جانتا ہے، کل آئے تمہارے آنے کا مقصد میرا اللہ بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ علی جس کام کے لیے تم آئے ہو اللہ کو بھی وہ پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے، اللہ اور رسول کی پسند کے مطابق یہ رشتہ ہو جاتا ہے، نکاح ہو گیا۔ ایک دن کی بات ہے، بتا رہا ہوں، بتانا یہاں پر یہ ہے یہ رشتہ کس نے کرا ہے؟ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کراتا کون ہے رشتہ؟ جو دوست ہوتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ حضرت علی کے دوست ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور حضرت ابو بکر کے اور حضرت عمر کے دوست ہیں مولائے کائنات۔ اب بھائی بھائی کے ساتھ رہتے تھے تو پھر بات ہو ہی جاتی ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بولو انشاءاللہ، ہمیں اس میں پڑھنے کا ہرگز حکم نہیں۔ اب مولائے کائنات جو بتانا چاہتا تھا آپ اسے یاد رکھو، انشاءاللہ پھر باقی باتیں آل رسول اور اہل بیت، سرکار امام حسن سرکار امام حسین کی شان میں سبحان اللہ، پھر انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولائے کائنات ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ سے فرماتے ہیں، فاطمہ حضور کی بارگاہ میں بڑے پیسے آتے ہیں، جنگیں ہوتی تھی، تمہارے غنیمت آتا، سونا آتا، چاندی آتے، گھوڑے آتے، غلام آتے، کنیزیں آتے، اور حضور سب کو مانتے تھے۔ یاد رکھو سنیوں، ہمارے حضور کی شان یہ تھی، کتنی دولت آ جائے رات نہیں ہونے دیتے تھے، دن میں آیا تو شام سے پہلے سب کام دیا، اور رات ہوئی تو ختم ہونے سے پہلے اپنے حضور کی شان دیکھو سبحان اللہ، جسم پر پیوند لگے کپڑے، گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، بھوکے ہیں، اور ہر آنے والے کو کھلا ہے، تقسیم فرما رہے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہر بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، مولا علی نے سکھا کے پڑھا کے بجھاؤ، تم بھی کہنا کہ دیکھو اپنا ہاتھ دکھانا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پلاتے، اپنے گھر کی عورتوں کو یہ سب واقعہ سناؤ، کاش اچھا انتظام ہوتا عورتوں کے بھی بیٹھنے کا، تو وہ بھی یہ سب باتیں سنتا، آپ کے گھر کا ماحول سدھرتا، گھر کو جنت بنانے والی عورت ہوتی ہے، عورت سدھر جائے پورا خاندان سدھر جائے۔ آج جو ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، بچے بگڑ رہے ہیں، بچیاں بگڑ رہی ہیں، آپ اپنی دیکھ رہے ہو نیوز پیپر وغیرہ میں،
کیا کیا حادثے ہو رہے ہیں، کس کے ساتھ لڑکیاں جا رہی ہیں. مسلمانوں شریعت کا دامن تھام لو. آپ سے اپیل کرتا ہوں خدا را وہیں پڑھاؤ جہاں پردے کا انتظام، اور ضرورت نہیں کہ تمہیں کلکٹر بنانے. اپنی عورتوں کو، بچیوں کو اپنے گھر میں ایک گھر گرہستی والے خاتون عورت بنا کر کے اسلام سکھا دو تاکہ وہ اپنے بچوں کو سنبھالے. روزی دینے والا خدا ہوتا ہے. نیک عورت نیک تو بنے، اللہ اس کو ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو بے شمار دولتیں اللہ عطا فرمائے گا. مگر اپنی بچیوں کو خدا کا اکیلے کالجوں مت بھیجو. آپ دیکھ رہے ہو کالج میں جانے کا انجام دیکھ رہے ہو. یہ کتنا پڑھا لکھا آج آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ حادثہ ہوتا جا رہا ہے. کیسے کیسے حادثات ہو رہے ہیں، اور لڑکیاں کہاں کہاں جا رہی ہیں، اکیلے جا رہی ہیں. بہت سے باپ اپنے اسکوٹر پر بیٹھا کر، اپنی کار میں بیٹھا کر اپنی بچی کو کالج چھوڑ کر آ رہے ہیں. وہ نادان باپ، تو لے گیا اپنے ساتھ، مگر وہاں کہاں چھوڑ کر کے آیا ہے؟ کس کے بیچ میں چھوڑ کر آیا ہے؟ بھیڑیوں کے بیچ میں چھوڑ کر آیا ہے، درندوں کے بیچ میں چھوڑ کر آیا ہے، پاگلوں کے بیچ میں چھوڑ آیا، اس شرابیوں زانیوں کے بیچ میں چھوڑ کر آیا. بتاؤ مسلمانوں وہاں کیا عزت کا دامن محفوظ رہ سکتا ہے؟ اللہ بچائے تو سبحان اللہ، ورنہ نظر تو نہیں آتا جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. انوار احمد قادری آپ سے اپیل کر رہا ہے، آپ اپنی بچی کو پروفیسر بنانے کی فکر مت کرو، آپ اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانے کی فکر مت کرو، آپ اپنی بچی کو آپ اسکول کے اندر ٹیچر بنانے کی فکر مت کرو، آپ اپنی بچی کو ایس پی اور کلکٹر بنانے کی فکر مت کرو. انوار احمد کہتا سب سے پہلے آپ اپنی بچی کو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنانے کی فکر کرو، آپ اپنی بچی کو نمازی بنانے کی فکر کر لو، روزے دار بنانے کی فکر کر لو، آپ اپنی بچی کو پاک بنانے کی فکر کر لو، آپ اپنی بچی کو ایک سچی مومنہ مسلم بنانے کی فکر کر لو. قسم خدا کی جب آپ کی بچی قرآن پڑھ کر کے، قرآن سن کر کے، درود پڑھ کر کے اور بچوں کو دودھ پلائے گی، اگر عبد القادر جیلانی نہیں بنے گا، خواجہ معین الدین نہیں بنے گا، تو غلام غوث و خواجہ ضرور بنے گا. پڑھاؤ لیکن اسی حد تک جہاں شریعت اجازت ہے. اسلام کو چھوڑ کر تعلیم دلانا منع ہے. اسی حد تک پڑھاؤ جہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے. اور یہ مسئلہ دنیا داروں سے مت پوچھو، یہ مسئلہ ہم جیسے دین کے خادموں سے پوچھو، جو شریعت جانتے ہیں، جو اسلام جانتے ہیں کہ کتنا پڑھانا چاہیے، کہاں پڑھانا چاہیے، کیسے پڑھانا چاہیے. ہم تمہیں بتائیں گے، اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کے بولیں انشاءاللہ. دولت ہے، بچے کے لیے الگ سے پلاٹ خریدو، بچی کے لیے دکان خریدو، مگر خدا را اپنی بچی کو بے شرم مت بناؤ، اپنی بچی کو اسلام سے دور مت کرو، اپنی بچی کو بے پردہ مت بھیجو، اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردہ مت رکھو. سیدہ خاتون جنت کی کنیزاؤں سے کہہ دو، وہ نبی کی بیٹی تھی، زندگی میں کسی صحابی نے آپ کو نہیں دیکھا، اللہ پوری حیات کسی نے نہیں دیکھا. اور جب حضور کا وصال ہو گیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، امیر المومنین ہوئے. 6 مہینے تک سیدہ فاطمہ باحیات ہوئی، حضور کے غم میں روتی رہتی، سرکار کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی. 6 مہینے کا عرصہ گزارنا مشکل ہو گیا. آخر موت کا وقت قریب آ گیا، خبر بھیجا حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق کے پاس، جا کر کے امیر المومنین سے کہو، جا کر کہو کہ میرا جنازہ جس جائے اس پر چادر کا انتظام ہے. میرا جنازہ رات میں نکالا جائے، دن میں نہیں. جن آنکھوں نے کبھی مجھ کو نہیں دیکھا وہ میرا جنازہ بھی نہ دیکھا. اور جنازے میں بھی چادر رکھی جائے. یہ جو آج جنازے پر چادر رکھی جاتی ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی سنت ہے. یہ سیدہ فاطمہ کی خواہش اور ان کی آرزو کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے انتظام کیا. جب اس کے انتظام ہوا ہے تو خواہش فاطمہ کی انتظام کرنے والے ابو بکر، کتنی مبارک سنت ہے.
کہاں سے ختم ہوگی؟ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی. حال یہ ہے کہ عورتوں